الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciter. Peace become rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب کی وصیت کے مطابق سرور عالم کی نگہداشت کی سعادت حضرت ابو طالب کے حصے میں آئی۔ آپ کی مالی حالت اچھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا۔ آپ اپنے بچوں سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ رات کو سوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پہلو میں لٹاتے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو اس وقت تک دسترخوان نہ چنا جاتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوتے تو اپنے کسی بچے کو بھیجتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کھانا شروع کیا جاتا۔ اپنے چچا کے دسترخوان پر جب شریک ہوتے تو اس کی برکتیں بھی ظہور پذیر ہوتیں۔ اگر آپ کے بچے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو کھانا پورا نہ ہوتا اور بھوکے اٹھ آتے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو سارے خوب سیر ہو کر کھاتے اور کھانا بھی بچ جاتا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، انا لبارک، اے میرے بیٹے تو بڑا برکت والا ہے۔ عام بچے بیدار ہوتے تو ان کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں چپکی ہوئی، چہرے زردی مائل کملائے ہوئے ہوتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کو بیدار ہوتے تو حشاش بشاش چہرہ آئینے کی طرح صاف ہوتا، آنکھیں سرمگی اور منہ مبارک جیسے کسی نے تیل ڈال کر کنگھی کر دی ہو۔ ایمن کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بچپن میں بھی عام بچوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی شکایت کرتے نہیں سنا۔ حضرت ابو طالب کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھایا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو بے درنگ اس پر بیٹھ جاتے اور حضرت ابو طالب کہتے، انا لمبارک، میرے بھتیجے کا حال عظیم مستقبل کی غمازی کرتا ہے۔ اسی زمانے میں عرب کے نامور قیافہ شناس گاہے مکہ مکرمہ آیا کرتے، اور جب بھی ان میں سے کوئی وہاں آتا تو لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے جاتے اور ان کے مستقبل کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرتے۔ بنی عزت کا ایک خاندان لہب ہے جو قیافہ شناسی میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس کا ایک ماہر قیافہ شناس جب کبھی مکہ مکرمہ آیا کرتا تو لوگ اپنے بچے اس کے پاس لے جاتے تاکہ ان کے مستقبل کے بارے میں اپنے علم قیافہ کی مدد سے انہیں کچھ بتائے۔ ایک دفعہ جب وہ مکہ مکرمہ آیا تو حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لے کر اس کے پاس گئے۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا، پھر وہ دوسرے بچوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو
کہنے لگا ابھی ابھی میں نے ایک بچہ دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی شدید حرص کو دیکھا تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا دیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا وہ بچہ میرے پاس لے آؤ، وہ بچہ مجھے دکھاؤ، باخدا اس کی شان بڑی بلند ہوگی، لیکن حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلے گئے، پھر اس کے اصرار کے باوجود اسے نہیں دکھایا۔ حضرت ابو طالب آپ کی کنیت تھی، آپ کا نام عبد مناف تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔